ایک بہت ہی قدیم قوم ہے جس کے اوریجن اب تک تاریخ واضح نہیں کر سکی ہے، اور ایکسکیویشنز بھی بلوچستان میں اس پیمانے پر نہیں ہوئے جو اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ بلوچ سب سے تاریخ کے کسی قصے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ کوہ البرز کے قریب رہتے تھے۔ البرز کے قریب جب یہ آباد تھے تو اس وقت مختلف ترکش قبائل نے وہاں پہ ان کو دھکیلا آگے، اور بعد میں ایران کے ساسانی حکمرانوں میں ان کو وہاں سے گھیر کر بہت سختی سے ان کو مارا، اور وہاں سے یہ آگے بڑھے، کرمان کے علاقے میں آ کر یہ آباد ہوئے۔ کرمان میں سلجوق ترکوں نے جب ایران پہ حملہ کیا اور ان کو دھکیل دیا، وہاں سے ان کا ایک حصہ مکران میں داخل ہوا اور ایک حصہ سیستان کے راستے سے موجودہ قلات وغیرہ میں داخل ہوا، اور وہ اس طرح سے بلوچستان پہنچے۔ 1668 کے قریب خان میر احمد خان نے پہلے سلطنت کا بنیاد ڈالا، حکومت قائم کی بلوچوں کی، جو افغانوں کی حکومت سے کوئی 80 سال 100 سال پہلے۔ تو اس وقت سے ان کا یہ اپنا ایک سیاسی تشخص ہوا، اور اس تمام ایریا پہ ان کا قبضہ تھا، جو اس وقت ڈیرہ غازی خان کہلاتا ہے۔ خود یہ کراچی کا شہر جو جسے آپ دیکھ رہے، یہ بھی بلوچستان کا حصہ تھا۔ ایرانی بلوچستان میں تقریباً کرمان کے قریب تک یہ سارا علاقہ جو ہے بلوچوں کا اپنا ایک حکومت ہوتا تھا، جس کا دارالخلافہ قلات تھا۔ زار روس جب وہاں سے آگے بڑھا سینٹرل ایشیا کو، تو ان کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا انگریزوں کو کہ کہیں وہ ان سے پہلے جو ہے ہندوستان کے سرحدوں کے قریب نہ آئے یا ہندوستان کے علاقوں میں داخل نہ ہو۔ تو اس وقت تک وہ بامبے تک پہنچے تھے، بلوچستان، سندھ اور پنجاب کو انہوں نے فتح نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے فوری طور پہ افغانستان پہ حملہ کیا۔ آزادی سے تقریباً 3 دن پہلے 11 اگست 1947 کو ایک کمیونیکے نکلا ہاؤس سے، جس میں جو براڈ کاسٹ ہوا اس میں یہ تھا کہ قلات is not an Indian state, but it is a sovereign independent state with treaty relation with British Empire. ہم پاکستان کے ساتھ ٹریٹیز کی بنیاد پر تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ہم اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں۔ Baluchistan, the great province, gave a loyal welcome to Mr. Jinnah, the Governor-General, on his recent 4-day tour. Arriving in Sibi, the winter capital, the leader of the Muslim state explained his plans for the welfare of Baluchistan, the start of a new era for all the peoples of the province. Many difficulties remained to be solved, and during his stay, Mr. Jinnah was able to discuss some of these at a conference of tribal chiefs. سکندر مرزا نے سازش کی، اور انہوں نے خان قلات کو یہ بلا کر کہا کہ اگر آپ اپنے علاقے میں یہ ڈیمانڈ کرا دیں ریاست کی واپسی کا، تو ہم آپ کی ریاست واپس کریں گے۔ اور اسی طرح سے دوسری بہت سی سازشیں انہوں نے کی۔ ہوا یہ کہ خان قلات نے لوگوں سے اپنے ریاست کے واپسی کا، قلات کا ڈیمانڈ شروع کیا، اور سکندر مرزا نے یہ اعلان کیا کہ بھئی قلات نے بغاوت کیا ہے پاکستان کے خلاف، اور اس نے یہاں مارشل لا لگا، پاکستان میں مارشل لا لگا دیا اس نے، اور اس نے اور ایوب خان نے اس پہ ملک پر قبضہ کیا۔ نوروز خان کے سردار نوروز خان کی سرکردگی میں بلوچوں نے وہاں بغاوت کی، اور وہ لڑائی شروع ہوئی پاکستان آرمی کے اور بلوچوں کے درمیان۔ وہ کافی عرصے تک یہ لڑائی جاری رہی۔ بسم اللہ تھر بیاری اللہ، ہاں اللہ کشی
مولا کھسی مار صلاح بسم اللہ تھر بیاری اللہ. ہمارے بھائیوں کو پھانسی دیا گیا. نوروز خان کے لڑکا بھی اس میں شامل تھا اور 6 اور نوجوان تھے, ان کو پھانسی دیا گیا اور نوروز خان خود جیل میں فوت. آخر میں یہ ہوا کہ بھٹو صاحب نے مجھے گورنریٹ سے نکالا اور میرے ساتھ ارباب سکندر کو صوبہ سرحد کے, چونکہ وہاں بھی ہماری حکومت تھی, اور بلوچستان کے گورنمنٹ کو ڈسمس کیا اور صوبہ سرحد میں جو ہے وہ اس نے ریزائن کر دیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ بلوچستان میں اور لوگوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا. جب انہوں نے فوج استعمال کیا تو بغاوت ہو گئی, لوگوں نے بندوقیں اٹھائی. تو کوئی 4.5 سال تک ہم لوگ جیلوں میں رہے اور پہاڑوں پہ لڑائی ہوتی ہوئی رہی. ہمارے سینکڑوں آدمی مارے گئے, ہزاروں آدمی بے گھر ہوئے اور ہزاروں آدمی افغانستان چلے گئے, جو آج تک افغانستان میں ہیں. رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا 42% حصہ جو زمین کا ہے وہ بلوچستان میں واقع ہے اور وہ انتہا درجہ معدنیات سے مالا مال ہے. قبائلی اس سے قومی تشخص کی طرف یہ کافی عرصے سے یہ تاریخی طور پہ چلا آتا ہے. یہ جن دنوں میں کہ اقلاعات کے ریاست کی بنیاد رکھی گئی, میں نے کہا کہ 1768 میں اس وقت سے یہ عمل. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ افغانستان ایک ملک ہے, ہمارا ہمسایہ ملک ہے, جس کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں, نہ کوئی لڑائی ہے, مگر محض مغربی سامراج کے مفادات کے تحفظ کے لیے, امریکہ کے مفادات, جو کالونی نظام انگریزوں سے ملا تھا, ان کو انگریز کے ملازموں کو, فوجیوں کو, وہی نظام آج تک وہ چلاتے رہے. سب سے پہلا اور بڑا بحران تو یہ ہے کہ ملک کے اندر لوگوں کے تمام حقوق غصب کیے گئے ہیں, فوجی حکمرانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شروع سے لے کر آج تک قومیتوں کے حقوق کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا.